اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام 4 عالمی چینل کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے بقیہ جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور مشیت الہی ہے کہ وہ کام اور وہ وعدے اور وہ وعدے جو خالق حقیقی نے انسان کے ساتھ کیے ہیں، اس میں سے ایک ظہور امام زمانہ علیہ السلام ہے، جس کے بارے میں حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لو لم یبقى من الدنیا الا یوم واحد لطول اللہ ذلك اليوم حتى یخرج قائمنا اہل البیت۔ فرماتے ہیں اگر دنیا میں قیامت میں ایک ہی روز کیوں نہ بچ جائے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اتنا طولانی کر دے گا کہ ہمارے قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور فرمائے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید زوار حسین عابدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، اور انشاءاللہ ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ مصروفیات کے باوجود آپ یہاں تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ خداوند عالم آپ تمام کو سلامت رکھے، اس کار خیر کو ثواب جاریہ قرار دے، الہی اور آمین۔ ہم سے خات میں اضافہ فرمائے اور حضرت کے غلاموں میں شمار فرمائے۔ الہی آمین۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اب یہاں پہ جو ہے ظاہر ہے کہ جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا جو پروگرام کا سلسلہ ہے امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہے، اور خوش بختی کی بات یہ ہے کہ آج رات جو ہے وہ نیمہ شعبان یعنی 15 شعبان کی رات ہوگی، اور کل دن ہے۔ تو سب سے پہلا سوال قبلہ آپ کی خدمت میں اسی عنوان سے پیش کروں، چونکہ مومنین ظاہر ہے کہ مشاہدہ فرما رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، تو ان کے استفادے کے لیے کہ ظاہر ہے روایات میں جو اعمال ذکر ہوئے ہیں 15 شعبان کے یا شب 15 شعبان کے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ بالکل بالکل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا نبینا محمد اللہم صلی وآلہ علی محمد الذین وآل الطاہرین، محمد وعجل فرجہم۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بدان آنا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے تو آپ تمام سامعین حضرات کی خدمت میں امام وقت، امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، خیر مبارک۔ جو منجی عالم بشریت ہے، جو یوسف صحرا ہے، جس کے یہ کائنات پر ہے۔ اگر روئے زمین پر حیات جسے کہتے ہیں اگر پائی جاتی ہے، وہ برکت وجود امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ بے شک۔ اگر آپ وجود بابرکت نہ ہوں، تو واضح سا خداوند عالم کو اپنے حبیب کے ذریعے سے ارشاد ہے، لولا الحجہ لساقت الارض باہلہا۔ اگر زمین اللہ کی حجت نہ ہو تو زمین اہل زمین کے ساتھ نابود ہو جائے۔ بے شک۔ اس کا مطلب
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ رنگت ہے، جو کچھ خوبصورتی ہے، جو کچھ زیبائش ہے، وہ سب کے سب وجود امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بے شک بابرکت ذات کی وجہ سے ہے۔ بے شک اگر انسان چاہتا ہے، یہاں اعمال سے پہلے ایک جملہ جی آپ بسم کروں اللہ اور چاہتا ہوں کہ ایک روایت آپ کی خدمت میں ذکر کروں بسم تاکہ اللہ معرفت امام زمانہ کی ہو جائے۔ جب تک معرفت نہیں ہوگی جی اس وقت تک عمل میں اخلاص اور عمل وہ کوالٹی کا نہیں ہوگا کہ جی جو معرفت کے بعد انسان انجام دیتا بے ہے۔ شک آپ غور کریں، جب انسان کو کسی عمل کے بارے میں معرفت ہو جائے، اس سے پوری معلومات حاصل ہو جائے، اس کے بعد جب وہ عمل انجام دیتا ہے تو وہ عمل ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جسے جی معراج کی منزل کہا بے جائے۔ شک اور اگر انسان معرفت نہ ہو تو بس وہ فارمیلٹی ادا کرتے ہوئے بے کسی شک عمل کو انجام جی میں خدمت میں بیان کروں۔ امام زمانہ کی فضیلت کے سلسلے میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی صلی اللہ محمد و آل محمد علیہ جی وسلم فرماتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں لما اورج بی الی السماء السابعہ ومنها الى سدرۃ المنتہى۔ یہ شیخ صدوق علیہ الرحمن اپنی کتاب عمالی میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ پیغمبر صحیح فرماتے ہیں جب مجھے معراج عطا ہوئی، جب جی میں معراج میں یکے بعد دیگرے آسمانوں کو طے کرتا ہوا اس بلندی پر پہنچ گیا کہ صحیح جس بلند کے بعد بلندی کا تصور نہیں ہے، جسے اللہ اکبر ساتویں آسمان پر سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، کہ صحیح جہاں پر آئے وجود بابرکت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی اور قدم نہیں رکھ سکتا۔ جی اس مقام پر جب پیغمبر اکرم پہنچ گئے، صحیح پہنچنے پیغمبر فرماتے ہیں نادانی ربی جل جلالہ، یا محمد، آواز ہے پیغمبر۔ ایک طویل روایت ہے، ایک جی طویل روایت میں سے وہ جو مقصود ہے، محل شاہد ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا بسم اللہ ہوں۔ محمد وبالقائم منکم اعمر ارضی بالتسبیحی وتقدیسی وتحلیلی وتکبیری وتمجیدی۔ اے میرے اللہ حبیب، اکبر اے میرے رسول، میں وہ جو آپ کی نسل میں آخری حجت ہوگی میری، اللہ آخری اکبر خلیفہ ہوگا میرا، اس کے ذریعے سے میں اس زمین کو سبحان اللہ کیوں؟ اس لیے کہ بالتسبیح وہ میری تسبیح کرتا ہوگا، جی میری تقدیس تحلیل۔ کون ہے کہ جس کے سبب یہ دنیا کو خداوند عالم آباد رکھنے کی، زندہ رکھنے کی بات کر رہا ہے؟ جی وہ وجود بابرکت امام زمانہ جل وعلا فرجہ الشریف۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر انسان غور کرے، اگر ہم اور ہماری عبادتوں پر غور کریں تو ہماری عبادتوں میں صرف زبان کا لفظ ہوتا ہے، زبان کے ساتھ ساتھ کبھی اپنی زبان سے جاری ہونے والے الفاظ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ جب دل زبان سے الفاظ جو ادا ہو رہے ہیں اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو آنکھ خود بخود بہنے لگتی ہے، بے خود شک بخود آنسو آنے لگتے ہیں۔ یہ علامت ہے کہ اگر انسان یہ دیکھنا چاہے کہ دل میرا ساتھ ہے کہ نہیں ہے، جی جو ذکر میں کر رہا ہوں، بے جو شک عبادت میں کر رہا ہوں، اگر انسان کا دل اس کے اذکار کے ساتھ ہے تو جی آنکھ فوراً علامت بن جاتی ہے، بے وہاں شک سے آنسو نکل کر انسان کے اس ربط کو جو دل اور زبان کے درمیان میں ہے وہ واضح کرتے ہیں۔ بے شک خدا نے یہاں کیا کہا ہے پیغمبر؟ میری تسبیح چونکہ کی جا رہی ہے، جی میری تحلیل اور میری تمجید، میرا ذکر کیا جا رہا ہے روئے زمین پر، اس کی وجہ سے میں اس زمین کو آباد کر کے رکھتا ہوں۔ یہ سبحان ہماری اللہ عبادت، بے شک ہمارا ذکر نہیں ہے، یہ ذکر یوسف زہرا کا ذکر ہے، یہ ذکر فرزند زہرا کا ذکر ہے۔ وہ سبحان ایک اللہ ذات ہے کہ جو پردے غیب میں خداوند عالم کی ایسی تمجید کر رہی ہے جس ایک فرد کی تحلیل و تمجید و عبادت کی وجہ سے خداوند عالم اس دنیا کو زندہ اور آباد کیے ہوئے ہے۔ اگر اللہ اکبر
یہ دنیا ان کے وجود سے آباد ہے، ان کے وجود سے زندہ ہے، ساری نعمتیں ان کے وجود کے صدقے میں ہیں۔ تو اب اگر ہم چاہتے ہیں اپنی دنیا و آخرت سنواریں تو انہی کو وسیلہ بنائیں جس کے ذریعے سے اللہ نے اس دنیا کو آباد کر کے رکھا ہے، جس کی وجہ سے نعمتیں باقی رکھی ہے۔ اگر ان کا وجود بابرکت نہ ہو، دنیا سے نعمتیں ختم ہو جائے، نعمتیں تو دور کی بات ہے، ساری دنیا ختم ہو جائے، اگر یہ دنیا کا وجود ہے تو حضرت کے نظر کرم کی وجہ سے، اگر یہ دنیا کا وجود ہے بابرکت یوسف زہرا ہے۔ ہم اگر چاہتے دنیا کی مشکلات، کوئی بھی مشکل ہو، رزق کی مشکل ہو، حضرت سے وسیلہ کریں، اولاد کی مشکل ہو، حضرت کو وسیلہ بنائیں۔ اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، حضرت سے کہیں مولا میری بچی کی شادی کا مسئلہ ہے، آپ میری بچی کی شادی کے مسئلے کو حل فرمائیے۔ وہ باپ سے زیادہ شفیق ہے، ماں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے وہ میرا مولا۔ جب آپ اسے پکاریں گے وہ یقیناً آپ کی مدد پر لبیک کہیں گے اور ہماری مشکلات کو آسان کریں گے۔ انسان کے لیے آ گئی وہ رات کہ جو لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ آج کی شب نیم شعبان لیلۃ القدر کے برابر قرار دیا گیا۔ کیا مطلب؟ لیلۃ القدر کسے کہتی ہیں؟ کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر کے فضائل سورہ قدر میں ارشاد ہوا کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 راتوں سے نہیں، 1000 مہینوں سے افضل کی رات ہے۔ جب ہر مہینوں سے یہ افضل رات ہوئی تو پوچھا گیا کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ نے قرآن صامت کو نازل کیا ہے۔ قرآن صامت نزول سبب بنا، اس کو اللہ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا۔ جب یہ قرآن صامت کے نزول کی وجہ سے 1000 مہینوں سے افضل قرار پائی، اور یہ نیمہ شعبان کی وہ شب ہے کہ جس میں آمد و ولادت مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، جو قرآن ناطق ہے، ان کی آمد اور ان کی ولادت کا صدقہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس شب کو مثل شب قدر قرار دیا ہے۔ اب جو شب قدر کی فضیلت ہے وہی آپ کو اس شب میں ملے گی۔ کیا مطلب؟ جیسے شب قدر میں کیا جانے والا ہر عمل خداوند عالم کو مقبول ہے، پسند ہے، ویسے ہی اس شب میں کیے جانے والے اعمال خدا کو پسند ہے۔ بہت خوش نصیب ہے شخص کہ جو اپنی زندگی کی اس رات کو جاگ کر کے گزارتا ہے۔ سب سے پہلے ابتدا میں سب سے پہلا عمل اس رات کو ہر ایک لمحہ اپنی آخرت کا سرمایہ ذخیرہ اکٹھا کرنا ہے، اپنی آخرت کا سرمایہ اس میں اکٹھا کرنا ہے، اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کرنا ہے۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ کہا سب سے پہلے اس شب میں غسل واجب ہوا ہے۔ جو اس شب میں یہاں سے اعمال کی چند فہرست آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہاں سے ابتدا کروں، وہ غسل ہے۔ اگر کوئی شخص اس شب میں غسل نیمہ شعبان کرتا ہوں قربتاً، اگر کوئی اس نیت سے غسل کرے خدا بند عالم اس کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تخفیف الذنوب، خدا اس کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس شب غسل کرنے، اللہ اکبر، فضیلت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ ہے غسل کا مرحلہ۔ اس کے بعد کہا گیا آپ کو دوسری چیز یہ کرنی ہے، وہ یہ کہ خداوند عالم نے اس میں کچھ اعمال رکھے ہیں۔ نماز مغربین کے بعد جب آپ نماز مغرب اور عشاء سے فارغ ہو جائیں تو آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ 2 رکعت نماز کی نیت، نماز نیمہ شعبان پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ، 2 رکعت کی یہ نیت کریے گا۔ نیت کرنے کے بعد نماز پڑھنے کا طریقہ کیا؟ بہت ہی سمپل سا طریقہ ہے۔ 2 سورے ہیں جو عموماً آپ پڑھتے رہتے ہیں اس کے اندر، عمومی نماز کے اندر۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کافرون، جسے سورہ جوہد بھی سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، یہ سورہ پڑھنا ہے پہلی رکعت میں، سورہ الحمد اور سورہ کافرون۔ جب پہلی رکعت میں سورہ الحمد اور سورہ کافرون سے فارغ ہونے کے بعد نماز کے دوسرے ارکان رکوع سجود بجا لائے تو دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید ایک مرتبہ پڑھنا ہے، مختصر سی نماز، الحمد و سورہ کافرون، الحمد و سورہ توحید،
جی ہے دونوں رکعت میں پڑھے جانے والے سوروں کی وضاحت۔ اب جب نماز مکمل ہو جائے، جی نماز کے مکمل ہونے کے بعد تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا آپ کو پڑھنی ہے، تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ پڑھیے۔ اس کے صحیح بعد شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں ایک مختصر سی دعا ذکر کی ہے، جی اسے پڑھنا ہے، ترتیب ہے اس نماز کی، تب صحیح جا کر کے آپ کو وہ ثواب ملے گا جو آخر میں بیان کروں گا۔ جی پہلے آپ نے نماز پڑھی، صحیح نماز پڑھنے کے بعد تسبیح فاطمہ زہرا سلام، اس کے بعد آپ نے وہ مختصر سی دعا کہ جو مفاتیح الجنان اور بقیہ کتب اعمال میں آپ کو وہ دعا مل جائے گی، وہ جی پڑھیے گا۔ صحیح جب اس دعا سے فارغ ہو جائیں تو آپ کو سجدے میں سر رکھنا ہے، صحیح سجدے میں سر رکھ کر کے آپ کو 20 مرتبہ کہنا یا ربو یا ربو یا ربو، 20 مرتبہ کہنا ہے۔ پھر اس کے بعد سجدے میں ہی 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، 20 ماشاء مرتبہ اللہ یا رب کو کہہ دیا، جی اس کے بعد 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے صحیح بعد پھر ماشاء اللہ، ماشاء اللہ آپ کو 10 مرتبہ کہنا ہے، صحیح اس کے بعد لا قوت الا باللہ یہ بھی 10 مرتبہ کہنا ہے، صحیح اس کے بعد آخری عمل 1 مرتبہ محمد و آل محمد پر صلوات سبحان پڑھنا ہے، محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد جی وعجل فرجہم۔ جب صحیح آپ صلوات پڑھیے، ہمارے اور آپ کے مصحف ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی انسان غسل کے بعد نماز مغرب کی بعد یہ نماز جو ترتیب میں نے بتائی ہے صحیح ایسے ادا کرتا ہے اور ادا کرنے کے بعد وہ آسمان سے نازل ہونے والے قطروں کے برابر حاجتیں طلب کرتا ہے تو خداوند عالم اسے ہر حاجت جو طلب کی گئی ہے عطا کرتا اللہ اکبر اللہ اکبر، بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہے۔ آپ غور کریں، یہ شب آخرت کا ذخیرہ اکٹھا کرنے کی شب ہے، ایسی شب ہے کہ جس میں ہر لمحہ انسان اپنی آخرت کے لیے نہ معلوم کتنا بڑا خزانہ اپنے لیے اکٹھا کر سکتا ہے، اور خاص طور سے خداوند عالم نے یہ دوسری چیز تھی غسل کے بعد جی نماز، اور نماز اس کے بعد جو جی اہم ترین اور افضل ترین چیز ہے اس شب میں وہ ہے زیارت ابا عبداللہ الحسین علیہ سبحان السلام، اللہ مولا سبحان حسین اللہ ہے، مولا حسین کی زیارت کا شرف کسی کو مل جائے اس شب میں کیا خوش نصیبی ہے۔ روایت کا جملہ ہے اگر کوئی شخص چاہتا ہے 1,24,000 انبیاء کے ہاتھ کا مصافحہ کرے، ان کے ہاتھ کو چومے، ان کے ہاتھ کا مصافحہ کرے، تو وہ آج کی شب زیارت امام حسین علیہ السلام کرے، بڑی خوش سبحان اللہ نصیبی ہے۔ جی یقیناً آپ کی نظروں کے سامنے روضہ امام حسین دکھ رہا ہوگا، بہت خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جن کو سعادت ملی اور وہ پہنچ گئے، لیکن اس عبادت سے اس ثواب سے محروم نہ رہ جائے، اس جی لیے ایک جملہ ملتا ہے اگر کوئی شخص جی کربلا نہ پہنچ سکتا ہو، صحیح مشکلات کا سامنا ہو، جی مجبوریاں ہوں، اسباب نہ ہوں، تو وہ اس شب اپنے چھت پر چلا جائے یا زیر سماں کھڑا ہو جائے۔ صحیح کھڑے ہونے کے بعد شیخ عباس قمی کہتے ہیں جی اپنی داہنی جانب دیکھے، اپنی بائیں جانب دیکھے، اس کے بعد اپنے سر کو آسمان کی طرف بلند کرے، سبحان اللہ آسمان کی طرف بلند کرنے کے بعد بس ایک جملہ کہے جی السلام علیکم، سبحان اللہ السلام ورحمۃ اللہ، بس جی یہ دو جملے، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ دو جملے ادا کرنا خداوند عالم نے اس شخص کو کہ جو کربلا نہ پہنچ سکتا ہو اور اپنے چھت پر اس نوعیت سے یہ سلام مولا حسین کی بارگاہ میں پہنچائے، خداوند عالم سے وہی ثواب عطا کرے گا جو ظاہر امام حسین کو ملتا ہے، اور سبحان اسے اللہ ایک حج مقبولہ اور ایک عمرہ مقبولہ کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھتا ہے، اور تیسری اہم چیز اس کے تمام گناہوں کا، یہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب۔ یہ تھا سبحان اللہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت جو افضل ترین عمل اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آئے میں صرف سلسلے کے حساب سے کچھ اعمال اور ہیں وہ ذہن میں رہے کہ جی انسان سوچتا ہے ساری رات جاگ کر کے جی بیدار رہ کر کے گزارتا
ہیں تو کون سے ایسے افضل ترین اعمال ہیں کہ جو میں اس شب میں انجام دوں؟ تو کہا یہ گیا کہ انسان چاہیے کہ دعائے کمیل اس کے اندر تلاوت کرے. دعائے کمیل کی اس کے اندر بہت زیادہ ثواب کا سبب ہے. اور اس کے بعد ایک نماز جعفر طیار اس کو پڑھنے کی کوشش. اگر جو طریقہ ہے اس کا بہت ساری کتابوں میں وضاحت کے ساتھ آپ کو اس کا مل جائے گا. اور اس کے بعد ایک نماز جس کو نماز شب کہتے ہیں، کوشش کریے گا نماز شب اس شب میں ضرور پڑھنے کی. بہت ممکن اور انسان اس میں چونکہ اپنے مرحومین کو بھی یاد کرتا ہے، نظر و نیاز بھی کرتا ہے، بہت سارے اعمال انجام دینے کی وجہ سے تھکاہٹ اس کے لیے محسوس ہونے لگے، تھوڑا سا استراحت کر لیں. لیکن اس کے بعد نماز شب ضرور ہے. اس شب نماز سب کا بے انتہا ثواب ذکر کیا گیا ہے. اور ان نمازوں، ان عبادتوں میں سب سے اہم دعا کہ جو انسان کو مانگنا ہے، وہ لوگ کہ جو کربلا معلیٰ میں موجود ہیں اور مجھے سن رہے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ جب آپ نصف شب میں مولا حسین کی زیارت سے فارغ ہو رہے ہوں، یا اعمال آپ حرم امام حسین میں کر رہے ہوں یا بین الحرمین کر رہے ہوں، تو خاص طور سے جس وقت آپ اپنے آپ کو قبہ امام حسین علیہ السلام کے نیچے پائیں، جب آپ ذری سے قریب ہوں تو اوپر نگاہ کریے گا، آپ کو قبہ ذریعے امام حسین نظر آئے گا. اس قبے کے نیچے کوئی دعا رد نہیں ہوتی، جس کے لیے ارشاد ہوا سلام علی من العجابۃ تحت قبتے، سلام اس بابرکت جس کے قبے کے نیچے دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ اس قبے کے نیچے جب اپنے آپ کو پائیں، اس کے نیچے کھڑے ہو کر کے اپنے وقت کے ظہور کی دعا سے افضل ترین عبادت، افضل ترین عمل ہمارے لیے جو ہم غیبت میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ انتظار فرج ہے اور ان کے ظہور کی دعا ہے. اگر مولا کا ظہور ہو گیا، یہ سارے مشکلات ہم سے دور ہو جائیں گے. اگر مولا کا ظہور ہو گیا، وہی ہماری نجات کا سبب ہے. مولا کا ظہور ہی ہماری کامیابی ہے. مولا کا ظہور ہی ہماری آخرت کا ذخیرہ بنے گا. اگر مولا کا ظہور ہو جائے، ہم وہ خوش قسمت انسان بن جائے کہ جو مولا کے سپاہیوں میں شامل ہو جائے، مولا کے زمانے میں زندگی گزارنے والے بن جائے، ان کے خادموں کی خدمت کرنے والے بن جائے. یہی ہمارے لیے سعادت ہے، یہی ہمارے لیے آخرت کا بہت بڑا ذخیرہ ہے. بے شک بے شک. یہ کچھ اعمال ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے اعمال، اور ایک چیز میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں، وہ ہے تسبیحات اربع. تسبیحات اربع آپ جانتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اسے تسبیحات اربع ہے. اگر کوئی شخص ان تسبیحات اربع کو 100 مرتبہ، اسے 100 مرتبہ انجام دینا ہے. آپ ہر ایک تسبیح کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے. جو شخص ان تسبیحات اربع کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد خداوند عالم سے دنیا و آخرت کی جو حاجت طلب کرتا ہے، خداوند عالم اس کی وہ حاجت کو پورا کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم نے، جیسا کہ شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں ذکر کیا، اس شب میں خداوند عالم کی ذات کسی سائل کو اپنے در سے، اپنے یہاں مانگے ہوئے سوال سے خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا. اسے رد یا ہر حاجت الا یہ کہ اس کی حاجت معصیت سے متعلق ہو، نعوذ باللہ. انسان جہالت کی وجہ سے، عدم توجہ کی وجہ سے کوئی ایسی چیز طلب کر لے کہ جو معصیت اندر شمار ہوتی ہو، اسے چھوڑ کر کے جتنی حاجتیں ہیں خداوند عالم اس کی قبول کرنے کے لیے آمادہ ہے. اور اس نے اپنے اوپر قسم کھا لی ہے کہ آج کی شب میں کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤں گا. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بہت بڑا ہمارے لیے خداوند عالم کا ایک ہتھیار ہے، ایک ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت کا سامان اکٹھا کر سکتے ہیں. اور امید یہ کی جاتی ہے کہ انسان اس شب میں ان اعمال کے ذریعے سے ایسا ہو جائے جیسے انسان گناہوں سے پاک، بالکل نو مولود کی طرح، ایسا شخص کے جو ابھی دنیا میں وارد ہوا ہو. خدا ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں ان اعمال
کہ جن کا تذکرہ کیا گیا ہے ان سب کو کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑا ایک امام کی طرف سے ہمارے لیے عطیہ ہے، شب ولادت مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ کون ذات ہے یہ، کون ذات ہے جس کی ولادت کے لیے ہم آمادہ ہو رہے ہیں، جس کی ولادت کی شب ہے، مومنین کے دل مسرور ہیں۔ آئے میں آپ کو بتا دوں، اس زمانے میں کہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم غریبوں کو اللہ نے کیا منزلت عطا کی ہے۔ جو شخص غیبت امام زمانہ میں نے اپنا وہ سلسلہ کہ جو اعمال کا تھا کم و بیش آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ میں بہت سارے ایسے اعمال ہیں، ہو سکتا ہے اسے ترک کر دیا ہوں، چھوڑ دیا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں ایک سے دو چیزیں اور آپ کی خدمت میں معرفت کے لیے ذکر کروں۔ خدا ان چیزوں کے ذریعے سے ہمیں معرفت عطا کرے۔ میں اپنے مرحلے ثانیہ میں آ گیا، وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم کون ہیں، ہمیں اللہ نے کس منزلت اور مرتبے پہ فائز کیا ہے۔ میں آپ کی خدمت حدیث بیان کروں۔ حدیث میں آیا ہے، یا علی، پیغمبر اکرم مولا کائنات کو مخاطب ہو کر کے ارشاد فرماتے ہیں، یا علی اعظم الناس واعظمہ یقینا قوم یکونون فی لم یلحق النبی وعنہم الحجہ فآمنوا بسواد علی البیاض۔ سبحان اے اللہ۔ علی، آخری زمانے میں کچھ مومنین ایسے ہوں گے جو ایمان کی عظیم ترین منزل پہ فائز ہوں گے، اور یقین اتنا پختہ ہوگا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایمان کے عظیم منزل پہ فائز ہوں گے اور یقین عجیب طریقے کا پختہ یقین ہوگا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ قوم یکونون فی آخر الزمان، یہ آخری زمانے کی قوم، یہ آخری زمانے کے مومنین ہوں گے، یہ آخری زمانے کے شیعہ ہوں گے۔ کیوں؟ لم یلحق النبی، ان کی اوصاف، ان کے صفات یہ ہے کہ لم یلحق النبی، انہوں نے اپنے نبی کی زیارت نہیں، آخری نبی کی زیارت انہوں نے نہیں کی، وحجب عن الحجہ، اور ان کے وقت کے امام ان سے پوشیدہ ہوں گے، پردہ غیب میں ہوں گے۔ تو یہ ایمان کیسے لے کر کے آئیں گے؟ فآمنوا بسواد علی البیاض، یہ کتابوں میں ہماری روایتوں کو، ہمارے کلام نور کو پڑھ کر کے ایمان لے کر کے آئیں گے، اور ان کا ایمان اتنا عظیم اور ان کا یقین اتنا پختہ ہوگا۔ اچھا، یہ خداوند عالم نے ہمیں سعادت عطا کی ہے کہ ہمیں اس آخری زمانے کی امت میں قرار دیا ہے کہ جس کے لیے مولا کائنات سے پیغمبر فرما رہے ہیں، ان کا یقین اتنا اہم ہوگا اور ان کا ایمان اتنا پختہ ہوگا۔ اگر یقین پختہ ہے تو عمل کے ذریعے سے ظاہر بھی ہونا چاہیے۔ عمل کے ذریعے سے ظاہر کیسے کریں؟ اس طریقے سے ظاہر کریں، ہر مشکل مرحلے میں، ہر مصیبت میں دوسروں کے دروازوں پر دستک دینے سے پہلے اپنے وقت کی حجت کہ جس کے صدقے میں یہ دنیا باقی ہے اس کا نام لے کر، یا صاحب الزمان ادرکنی، یا بقیت اللہ ادرکنی، یا ابن الزہراء ادرکنی۔ آپ یقین جانیں، ادھر آپ کی زبان سے جملہ نکلے گا، میرا مولا آپ کی مدد کے لیے چلا آئے گا۔ کیوں؟ یہ علی زمان ہے۔ جیسے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مشکل کشا ہے، ویسے ہی یہ میرا امام مشکل کشا ہے۔ ہم غافل ہیں، مولا غافل نہیں ہے۔ مولا ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ جیسا میرا امیر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مشکل کشا ہے، ہر مشکل کو حل کرنے والے ہیں، ویسے ہی فرزند زہرا یوسف زہرا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بھی ہر مشکل کو حل کر سکتے ہیں اور کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ مشکل کشا ہے یہ اولاد زہرا کی وہ آخری کڑی ہے کہ جس کو اللہ نے روئے زمین پر خلیفہ اور ہر طرح کا پاور اور قدرت آپ کو عطا کیا۔ ہماری طرف سے کوتاہی ہے، کوئی ان کی طرف سے نہیں ہے۔ روایت میں کیا جملہ ہے؟ روایت کا ایک جملہ یوں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مصحف ناطق ارشاد فرماتے ہیں، من دعا لقائمنا فإن قائمنا يدعو وطوبى لمن دعا امام زمانے۔ کہتے ہیں کہ جو شخص
مولا امام زمانہ کے لیے دعا کرتا ہے۔ میں نے کہا نا اگر انسان دعا کرے اپنے امام کے لیے، اگر کوئی شخص دل سے اپنے امام کے لیے دعا کرے، خدایا میرے امام سے ہم و غم کو دور فرما، خدایا میرے امام کی ہر مشکل کو آسان فرما، خدایا میرے امام سے ہر پریشانیوں کو دور فرما، خدا وند عالم کو یہ دعا اتنی پسند ہے۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص امام کے لیے دعا کرتا ہے امام اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور مصحف اللہ وَطُوبَى لِمَنْ دَعَا لَهُ امام زمانے، اور خوش نصیبی ہے اور طوبہ ہے اس شخص کے لیے کہ جو اپنے وقت کے امام کے لیے دعا کرتا ہے اور امام اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب آپ سوچئے ہماری دعاؤں کی تو یہ ہوتی ہے کہ جس میں دل ایک طرف زبان ایک طرف توجہ نہیں ہوتی، اور ہماری دعاؤں کے لیے کہا نہیں جا سکتا کہ یہ آسمان تک پہنچتی ہے بھی کہ نہیں، ہماری دعا قبول ہوتی ہے کہ بھی نہیں، لیکن اتنا ہی امام کے لیے اگر کوئی دعا کر دے اور امام اس کے لیے پلٹ کر کے دعا کرے تو خدا وند عالم امام کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اگر امام ہمارے لیے حق میں دعا کرتے، اگر ہم امام کے سلامتی کی دعا کریں اور امام ہماری سلامتی کے لیے دعا کریں، یقیناً ہماری زندگی ہماری آخرت دونوں میں سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ اگر ہم امام کی مشکلات کے لیے دعا کریں، مولا کی مشکلات حل ہو، مولا کا ہم و غم دور ہو، یقیناً مولا ہمارے حق میں جب دعا کریں گے یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی مشکلات، یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے ہم و غم ہم سے دور ہو جائیں گے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، جہاں ساری منتیں، ساری حاجتیں، ساری دعائیں کریں، وہاں اولین دعا اپنے امام کی سلامتی اور ان کے ظہور کے لیے، ان سے مشکلات دور ہونے کے لیے کریں۔ اللہ کو یہ دعا پسند ہے۔ اہل بیت کے زمانے میں نے آپ کو مصحف ناطق کے زبانی یہ روایت سنائی کہ کیوں، اس لیے کہ ہمارا فریضہ ہے۔ یہ ایک حدیث تھی، میں چاہ رہا تھا کہ ایک حدیث اور آپ کی خدمت میں بیان کروں اور اس سے آپ کو اندازہ ہو ہم کون ہیں۔ پہلی روایت جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی کہ جس کے اندر اللہ نے ہمیں وہ خوشبخت قوم قرار دیا کہ جن کا ایمان پختہ، جن کا یقین عظیم منزل پر ہے، ویسے ہی ایک اور روایت ہے کہ جس کے اندر بیان ہوا، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام نے فرمایا ان اہل زمان غیبت القائلین بامامت المنتظرین اول من اہل زمان۔ سبحان اللہ۔ یہ امام علی بن حسین سے روایت ہے، چوتھے امام سے روایت ہے۔ امام فرماتے ہیں آخری زمانے کی قوم وہ لوگ کہ جو زمانے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف غیبت کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے فرمایا وہ لوگ کہ جو آخری زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں ان کی خصوصیات کیا ہوگی؟ القائلین بامامت، جو امام مت کے قائل ہے، پہلی چیز۔ المنتظرین لظہور، دوسری اہم چیز آپ کے ظہور کے منتظر ہیں، ہر وقت آپ کے ظہور کے انتظار میں ہیں۔ کیا کہا؟ جو شخص یہ دو کوالٹی اپنے اندر رکھتے ہوں گے، جو امام کی امامت کو قبول کرتے ہیں اور آپ کے ظہور کے منتظر ہے، افضل من کل زمان، تمام زمانے کی امتوں سے افضل ہیں، چاہے وہ رسول اللہ کے زمانے کی، چاہے وہ مولا کائنات کی زمانے کی، حتیٰ کہ جتنے ائمہ، جتنے بھی 11 امام کی امت سارے زمانے کی امت سے افضل ترین قرار دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایت آگے بڑھ کے کہتی ہے لأن اللہ تعالی ذکر آتاہم من العقول والافہام والمعرفہ، خداوند عالم انہیں 3 نعمتیں عظیم عطا کرے گا۔ کون کون سی چیز؟ پہلی چیز عقل، انہیں عظیم عقل سے نوازے گا، والافہام، فہم و ادراک ایسا عطا کرے گا جس کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں سے منفرد۔ تیسری چیز والمعرفہ، انہیں معرفت عطا کرے گا۔ اب جب یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے گا، ما صارت بہ الغیبہ عندہم بمنزلۃ المشاہدہ،
اب جب اللہ نے انہیں یہ 3 چیزیں عطا کی تو یہ 3 چیزوں کی وجہ سے ان کے نزدیک غیبت مشاہدے کی طرح ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ امام جو پردہ غیب میں ہیں، پردہ غیب میں ہونے کے باوجود ان کے نزدیک امام ایسے ہی ہوں گے جیسے ان کے ساتھ ہوں، جیسے ان کے سامنے ہوں، جیسے کے ساتھ گزارتے ہو، مشافہتاً، جیسے ان کی مشکلات ہو تو امام سے رجوع کر لیا، کچھ مسئلہ پیش آیا امام سے توسل کر لیا، کوئی مشکل پیش آئی امام کے سامنے فوراً سے اس مسئلے کو رکھا اور جواب طلب کیا۔ آج جو مراجع عوام علماء کرام ہیں جو اپنی زندگی کے مشکل ترین لمحات میں اگر کسی سے توسل کرتے ہیں تو ہر ایک کی زبان پر ایک ہی جملہ نظر آتا ہے، وہ یوسف زہرا، فرزند زہرا، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے توسل کرتے ہیں، مولا سے اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں، اپنے مشکلات کا حل طلب کرتے ہیں، کمی ہماری طرف سے، ہم اپنے مولا کو معرفت رکھتے ہیں لیکن معرفت رکھنے کے بعد شیطانی وسوسے اور دنیا کی مشغولیت کی وجہ سے امام کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتے۔ ہم اپنی زندگی میں سوچتے ہیں کہ مولا کو ہم پکار رہے ہیں، لیکن جیسے پکارنا ہے، جیسے ہمیں مولا کو ہر وقت یاد کرنا ہے، اس میں سے سب سے اہم چیز اپنی مشکلات میں دوسروں کے دروازے کو دق الباب کرنے سے پہلے اپنے وقت کے امام کو، اور ہمارا امام منتظر ہے مدد کرنے کے لیے۔ یہ ایک چیز تھی، اور ایک چیز میں نے کیا بتایا، ان کے پاس یہ معرفت کی وجہ سے ان غیبت مشاہدے کی منزل میں آتے ہیں۔ امام پردہ غیب میں ہونے کے باوجود ان کی آنکھوں کے سامنے ہو جاتے ہیں، گویا ایسے ہو جاتے ہیں وہ ہر وقت کر سکتے ہیں۔ ایک یہ چیز، دوسری چیز جو عظیم بتائی اور اس کے بعد فرمایا وَجَعَلَهُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ بِمَنزِلَةِ الْمُجَاهِدِينَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالسیف، اور اللہ ان مومنین کو جو آخری زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں ان کو کن لوگوں کی طرح قرار دیتا ہے؟ ان لوگوں کی طرح قرار دیتا ہے کہ جو پیغمبر اکرم کے ساتھ تلوار کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، ان لوگوں کی طرح اس شخص کو کہ جو غیبت میں امام کا منتظر ہے، جو غیبت میں امام کے اوپر ایمان لے کر کے آیا ہے، جو امام کے ظہور کا منتظر ہے، اللہ اسے اس شخص کی طرح قرار دے رہا ہے کہ جو تلوار لے کر کے پیغمبر اکرم کے ساتھ جنگ کے لیے آمادہ ہے اور پیغمبر اکرم کے ساتھ جنگ کر رہا ہو۔ یہ عظیم سعادت عطا کی گئی ہے ہمیں۔ اگر ہمیں یہ عظیم سعادت عطا کی گئی ہے تو ایک روایت میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ مراحل ہمارے ساتھ تو یہ چیز دیکھیں، اور ایک ارشاد ہوتا ہے مصحف ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یا ابا بصیر طوبی لشیعۃ قائمنا المنتظرین للظہور فی غیبتہ والمطیعین لہ فی ظہور اولئک اولیاء اللہ الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کیا فرمایا؟ اے ابا بصیر، یہ مصحف ناطق فرماتے ہیں، اے ابا بصیر توبہ ہو، خوشبختی ہو، مبارکبادی ہو ہمارے شیعوں کے لیے۔ کون سے شیعہ؟ شیعات قائمنا، میرے زمانے کے شیعہ نہیں، بقیہ اماموں کے شیعہ نہیں، شیعات قائمنا، آخری زمانے کی حجت جو امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، آپ کے زمانے کے شیعوں کے لیے توبہ اور خوشخبری ہو۔ اور یہاں رک کر کے بتا دوں، توبہ سے بارے پوچھا گیا، توبہ کیا ہے جو آخری زمانے کی شیعوں کو عطا کیا جاتا؟ توبہ کا لفظ تھا، کہا توبہ یا شجر الولایہ غرسہ اللہ بیدہ فی الجنہ، یہ شجر ولایت مولا کائنات ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے جنت میں بویا ہے۔ یہ اس کی کیفیت اور فضیلت یہ ہے، اس کی ہر ایک مومن کے غرفے میں، کمرے میں ٹہنی ہوگی، اس کے سامنے کھڑا ہو کر کے جس چیز کو طلب کرے گا وہ چیز اس کے سامنے آ جائے گی، جس چیز کی حاجت ہوگی فوراً وہ چیز اس کے سامنے آ جائے گی۔ امام فرماتے ہیں آخری زمانے کے امام کی امت جو شیعان امام مہدی ہیں ان کے لیے توبہ ہو۔ کیوں؟ ان کی صفات کیا ہے؟ المنتظرین للظہور، پہلا جملہ وہ ان کا
ان کے ظہور کا انتظار کرنے والے لوگ ہوں گے۔ صحیح۔ دوسرا جملہ والمطیعین لہ فی ظہور، اور اگر مولا کا ظہور ہو جائے، مولا کے ظہور کے بعد ہم وہ خوش قسمت لوگ بن جائیں کہ جو مولا کے زمانے حضور میں زندگی گزارنے والے بن جائیں، تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم مولا کے اطاعت گزار بنیں۔ یہ بھی ایک مرحلہ ہے، اس پہ کبھی بعد میں گفتگو ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد کیا کہا؟ جو اس طریقے کے لوگ ہوں گے، جو غیبت میں انتظار کرنے والے لوگ ہوں گے ظہور کے، اولئک الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے لیے کسی قسم کا خوف نظر آئے گا، نہ وہ کسی حزن و ملال میں ہوں گے۔ میں یہ سوال کروں، یہ خوف کہاں چلا گیا؟ یہ حزن و ملال کہاں چلا جائے گا ان لوگوں کا؟ میں کہوں یہ خوف، یہ حزن و ملال ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کا کوئی سرپرست نہیں ہے، جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جن کا کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ ہمارے سر پر ہمارے امام کا سایہ موجود ہے، ہمارے لیے ہمارا امام مشکل کشا ہے۔ ہم کیوں خوف زدہ ہوں؟ ہم کیوں حزن و ملال میں جائیں؟ جب بھی مشکل آئے گی اپنے امام سے توسل کریں گے اور اپنی مشکلات کا حل امام سے دریافت کریں گے۔ جب بھی کوئی مرحلہ آئے گا جس میں ہم غمزدہ اور حزن و ملال میں چلے جائیں گے، تنہائی میں بیٹھ کر کے یوسف زہرا کو آواز دے کے کہیں گے مولا یہ پریشانی لاحق ہو گئی، آج کئی روز سے کاروبار نہیں چل رہا ہے مولا، رزق کی پریشانی ہے مولا، کئی دن ہو گئے میری بچی کی شادی کا مسئلہ پھنسا ہے مولا، آپ مشکل کشا ہیں، میری اس مشکل کو حل فرمائیے مولا، مریض ہوں، کافی دوائیاں کر لی لیکن صحت یاب نہیں ہوتا ہوں، آپ شافع اور مشفع ہیں، آپ شفا دینے والے ہیں مولا، آپ مجھے شفا عطا کریں۔ ہاں، اگر جب مولا سے توسل کریں تو ایک جملہ ضرور اس میں اضافہ کر لینا، جب مولا کرنا تو ضرور بضرور علماء کرام، تمام علماء اخلاق اور خاص طور سے بہت سارے نجف میں علماء جو زندگی گزارتے ہیں وہ ایک جملہ ضرور کہتے ہیں، مولا امام زمانہ سے جب توسل کرنا انہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا واسطہ ضرور دینا، مولا آپ کو جناب سیدہ کا واسطہ، مولا آپ کو جناب زہرا کا واسطہ، یہ مصیبت میرے سامنے ہے، یہ رزق کی مصیبت ہے، میرے بچوں کی تعلیم کی مصیبت، میرے روزگار کی مصیبت ہے، مولا کربلا جانا چاہتا ہوں، کربلا جانے کے لیے اموال نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، آپ حل فرما، مولا زیارات اور حج پہ جانا چاہتا ہوں، مولا اموال نہیں ہے، توفیق نہیں ہے، توفیقات کے لیے دنیا کی ہر نعمت کہ جو آپ کے ذہن میں ہو اس کے لیے فرزند زہرا سے توسل کریں، فرزند زہرا عطا کرنے رکھتے ہیں۔ بے شک جی قبلہ، ایک ہی منٹ تقریباً بچہ ہے، 30 سیکنڈ بلکہ، تو ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے تقریباً۔ انشاءاللہ العزیز کسی اور جلسے میں آپ کی خدمت میں رہیں گے اور انشاءاللہ بحث کو ادامہ دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ والمستعان، امید کرتا ہوں کہ جو برادران، جو مومنین مومنات اس شب اعمال کریں گے، وہ ہم سب طلاب کرام کو جو نجف اشرف میں تحصیل علم کے لیے آئے ہوئے ہیں، خدا ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو مولا کے غلاموں میں شمار فرمائے، اور خاص طور سے یہ جو کام، یہ جو سلسلہ کیا آپ سب لوگوں نے، اس ٹی وی کو خدا بند عالم اس ٹی وی کے ذریعے سے عمل جتنے بھی جو کام ہو رہے ہیں خدایا اسے ثواب جاریہ قرار دے، اور وقت کے امام کی نظر کرم ہو ان پر، اور ان کے تمام مشکلات آسان، اور یہ امام زمانہ کے نظر کرم کے شامل حال ہو۔ اور آخر میں دعا یہ ہے، خدایا تو نے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ پیدا کیا ہے، تجھے آخری زمانے کی حجت فرزند زہرا کی اس روز ولادت کی شب کا واسطہ جب ہم اس دنیا سے جائیں، ابن ابی طالب ہمارے دلوں میں قائم و دائم فرما، ہمارے جوانوں کو گناہوں سے محفوظ کر، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، الہی آمین۔ مولا آپ کے سایہ ہمارے سلوں پر سلام۔ جو مومنین مومنات کربلا کی آپ زیارت کر رہے ہیں، آپ کے سامنے کربلا کی تصویر ہے، خدایا جو مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، الہی آمین۔ مولا کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بہت اچھی گفتگو ہوئی اور ٹائم جو ہے وہ تقریباً ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ العزیز پھر آپ کے نئے ایپیسوڈ میں آپ کے خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے، اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔